السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے ویڈیو میں جب رمضان مبارک سیریز مکمل ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کے بعد قیامت کی علامتوں اور قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیوں سے متعلق سیریز شروع کروں گا۔ اس کا کوئی نام بھی دے دیا جائے گا، ابھی فی الحال میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو سے آپ کو نام بھی اس کا مل جائے گا کہ کون سا سیریز ہوگا۔ اس کے پہلے ویڈیو میں اور پہلے اس سیریز کی پہلی گفتگو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آخر قیامت کی علامتوں کو جاننے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تو ایک بھیاوک چیز ہے، یہ انسان کے لیے دہشت پیدا کرتی ہے، انسان کو ڈراتی ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چاہے جتنا بھی ڈر ہمیں اور آپ کو قیامت کی ستائے، قیامت کا ڈر ستائے، قیامت چاہے ہمارے دل و دماغ میں جتنا بھے پیدا کرے، یقین جانیے کہ قیامت سے ہم اور آپ بھاگ نہیں سکتے اور قیامت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے قیامت کی نشانیوں کو جاننے سے کیا فائدے ہیں، یہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایمان بالغیب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے ایمان بالغیب کو، ایمان بالغیب کی مضبوطی اس سے ہوگی۔ غیب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سلسلے میں جو باتیں بتائی ہیں، قیامت کے آگے پیچھے کی باتوں کو جو بتایا ہے، وہ جب ہم جانیں گے تو ہمارا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا، یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب بھی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ اللہ کے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہمیں اور آپ کو ہے کہ ہم قیامت کی نشانیوں کو جانیں۔ علامات قیامت کے بارے میں جاننے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تیار کر سکے گا۔ وہ قیامت کے آس پاس میں پیدا ہونے والے فتنوں، قیامت سے پہلے کی علامتوں، قیامت سے پہلے کی نشانیوں سے آگاہ رہے گا تو اس کے دل و دماغ میں خطرہ اور ڈر ہمیشہ بنا رہے گا، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اور اللہ رب العالمین سے ڈر کر اللہ رب العالمین کی اطاعت شاری وہ کرنا جانے گا اور کرے گا۔ روز قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہے گا۔ ان کے ذکر سے غافل لوگ بیدار اور توبہ پر آمادہ ہوتے ہیں، ان کے ذکر سے غافل لوگ بیدار اور توبہ پر آمادہ ہوتے ہیں۔ علامت قیامت جب ہم ذکر کریں گے، آپ تک یہ پہنچے گا یہ ویڈیو، تو غافل لوگ جو ہوں گے، جو غفلت میں پڑے ہوں گے، وہ بیدار ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آمادہ ہوں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت شاری وہ جانیں گے، سیکھیں گے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہمیں، یا تیسرا فائدہ جو ہمیں اس سے ملے گا، وہ یہ ہے کہ قیامت کے علامات کو جاننے کے راستے سے ہمیں متعدد شرعی احکام اور فقہی مسائل کا پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ انہی واقعات میں، انہی فتنوں کے ضمن میں، انہی فتنوں والی حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل بھی بیان کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آ جانے کے بعد بڑے لمبے دنوں کی بات کی کہ بہت لمبے دن ہوں گے جو زمین پر بسر کرے گا۔ یہ دجال جب آئے گا تو بڑے دن ہوں گے، لمبے دن ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اس طویل دن میں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ لمبا دن ہوگا تو 5 وقت کی نمازیں ہم کیسے پڑھیں گے؟ 5 ہی وقت کی نماز کافی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اوقات کا اندازہ کر کے عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازوں کا وقت متعین کر لینا۔ 24 گھنٹے کے اوقات کا وقت کا یہ اندازہ کر کے نماز کا وقت متعین کر لے گا آدمی۔ یہ نہیں کہ پورے دن میں 5 ہی وقت پڑھنا ہے، لمبے دنوں میں بھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الفتن میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جہاں لمبے دن ہوتے ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، وہاں کے نماز کے اوقات کیسے متعین ہوں گے، اس حدیث سے پتہ چلا۔ تو یہ فقہی مسئلہ ایک معلوم ہوا، دینی مسئلہ، شرعی مسئلہ ایک معلوم ہوا۔ تو یہ کیسے آیا؟ دجال کے فتنوں کے
پھر دجال کے فتنے کے ظاہر ہونے کی حدیث کے راستے سے ہمیں یہ معلوم ہوا. تو اس سے یہ فائدہ ہے. تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے بارے میں امت کو جو آگاہ فرما دیا ہے وہ تمام غیبی امور ہے، غائب امور ہے. ہم جان نہیں سکتے اس کو بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، بغیر قرآن میں ذکر کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اگر ذکر کیا ہو تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. انہیں محض ظن و تخمین سے معلوم نہیں کیا جا سکتا. یہ غیبی امور ہے، اندازہ لگا کر کے، گمان کر کے، سوچ کر کے، خیالات کی دنیا میں اس سے نہیں سمجھا جا سکتا. اسی طرح یہ امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی بھی دلیل ہے. ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کا ذکر کون کرے گا، ان ساری چیزوں کو کون بتائے گا، جن کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہوگا. فرشتوں کے وسیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ یہ بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صحیح معنوں میں سورۃ الجن میں کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے لیے فرمایا کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کر لے. تو اس کے آگے اور پیچھے نگہباں مقرر کر دیتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سورہ جن جو سورت نمبر 72 ہے اس کی 26 اور 27 نمبر آیت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پتہ چلتا ہے علامات قیامت کو جان کر کے، دیکھ کر کے اور سن کر کے ان کے بارے میں. اور اسی طرح سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے غیب کے امور کے بارے میں. ظن اور تخمین پر اس کی بنیاد نہیں ہوتی. اسی طرح پانچویں چیز یا پانچواں فائدہ جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہم جان لیتے ہیں کہ ان واقعات کا سامنا شرعی طریقے سے کیسے کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کے بارے میں بتایا ہے، جہاں دجال کے بارے میں بتایا ہے، یا جہاں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، وہاں ان کا حل بھی کہیں کہیں بتا دیا. ہمیں دجال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ خبر دی گئی کہ اس کی آنکھوں، اس کی پیشانی، ان چیزوں کے بارے میں بھی جو اس کے پاس ہوں گی سب بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگاہ کی کر دیا ہے. تب اب ہم اس سے بچ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں. تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. کہیں کہیں صحابہ نے پوچھا بھی ہے ان حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے. اور کہیں کہیں علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، دجال کی علامتیں بتا دی ہیں. کیا اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا، وہ جس کو جنت بتائے گا وہ در حقیقت جہنم ہوگی، اور جو جنت جسے جہنم بتائے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی. اس طرح کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں، آگاہ کر دی ہیں پہلے ہی. تو یہ پانچواں فائدہ. چھٹا فائدہ ہمیں اس سے یہ ملے گا، معلوم ہوگا کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا سامنا کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار رہیں گے. مینٹلی ہم تیار رہیں گے، پریپیئر رہیں گے اس بات کے لیے کہ آئندہ یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں، اس قسم کے فتنے برپا ہو سکتے ہیں. تو کوئی چیز اچانک سامنے آ جائے گی تو ہمیں گھبراہٹ اور تعجب نہیں ہوگا. اس طرح ساتواں فائدہ یا ساتویں چیز جو ہمیں اس سے معلوم ہوگی، یہ حاصل ہوگی، وہ یہ کہ ان علامات کا علم حاصل ہونے پر امید کی ایک کرن ہر وقت ہمارے سامنے روشن رہتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری دنوں میں، قیامت کے قریب کے دنوں میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، ساری دنیا پر اسلام کا قبضہ ہو جائے گا، یہود و نصارہ کا دین زوال پذیر ہو جائے گا. یہ ساری بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. اس سے سارے دین پر ہمارا دین غالب ہو جائے گا. تو یہ ان بشارتوں سے کچھ امید کی روشنی ہمیں ملتی ہے، کچھ امیدیں ہماری بنتی ہیں. یہ فائدہ اس کا ہے. اسی طرح سے آٹھواں فائدہ، آٹھویں چیز جو ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کی فطری خواہش کی تسکین ہوتی ہے. انسان ہر وقت چھپی چیزوں کو اور غیر واضح چیزوں کو تلاشنے کی اس کی جستجو میں پڑا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان ساری چیزوں کو بتا دیا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ جستجو باقی نہ رہے، اور جو لوگ اس قسم کی چیزیں بتانے والے اس دنیا میں پیدا ہوں ان پر ہمارا اعتماد، مثلا نجومی، عامل، کاہن، ایسے لوگوں پر ہمارا اعتماد نہ ہو، بلکہ ہم خالص اللہ کی وحی پر جو قرآن کی شکل میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں موجود ہو ان پر اعتماد کرتے ہوئے غیب کے امور پر ایمان رکھ سکیں. اس طرح نویں چیز یا نواں فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے. جب کبھی ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو جس دین پر ہم چل رہے ہیں اس کی صداقت و حقانیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے فائدے، یہ قیامت کی علامتوں کو بتانے، ذکر کرنے، سننے، جاننے کے فائدے ہیں
حضرات گرامی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک کیجیے اور انتظار کیجیے اگلے ویڈیوز کا جو قیامت کی نشانیوں کو لے کر جس میں حاضر ہوں گا۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔